بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان علیکم رقیبا۔ اے لوگو، اللہ سے ڈر جاؤ جس نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا اور اس نفس سے پھر اس کی بیوی کو پیدا کیا، پھر ان دونوں سے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پھیلایا۔ محترم بزرگوں، دوستو، سورہ النساء کی تلاوت جاری ہے جو ہم سن رہے ہیں۔ سورہ النساء یہ سورت مدنی ہے۔ اس میں عورتوں کے مسائل اور احکامات بیان کیے گئے ہیں، اس لیے اس کا نام نساء ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے عورتوں کے اصلاح، ان کے شادی بیاہ اور ان کی وراثت کے احکام بیان کیے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس نے عورت کو اتنی عزت اور تکریم دی ہو جتنی اسلام نے دی ہے۔ زمانے جاہلیت میں عورت کو بہت گھٹیا شمار کیا جاتا تھا۔ گھروں میں وہ ذلت کی زندگی گزارتی تھی۔ پاؤں کی جوتی تو مثال آج کل ہے، اس سے بھی بڑھ کر اس کی حیثیت تھی۔ انتہائی پریشانی کے عالم میں ذلت کی زندگی گزارنے پر وہ مجبور تھی۔ اگر کسی کے گھر بچی پیدا ہو جاتی، اس کا تذکرہ قرآن بیان فرماتا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ جب کسی کو خوشخبری ملتی کہ تیری بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کا چہرہ غصے سے سیاہ ہو جاتا اور وہ اس بچی کو پکڑتا، جنگل میں لے جا کر گڑھا کھود کر وہاں پر زندہ ہی دفن کر کے آ جاتا۔ کیوں کہ یہ بچی میرے گھر پیدا ہوئی کیوں ہے؟ اس نے مجھے رسوا کر دیا ہے، اس نے تو مجھے ذلیل کر دیا ہے، اب میں کسی سے بیاہ دوں گا، میرا داماد بن کر میرے گھر آئے گا، میرے لیے بڑی شرم کی بات ہوگی۔ لیکن اسلام نے اس عورت کو، اس بچی کو کیا مقام دیا ہے؟ نبی کائنات فرماتے ہیں کہ جس کی 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں اس نے پرورش کی، اس کی تربیت کی، ان کو تعلیم دی اور اچھی تعلیم دی، پھر ان سے یہاں تک کہ وہ ان سے جدا ہو گیا، یعنی یا تو بیاہ کی شادی کر دی یا موت آ گئی، موت نے ان کو جدا کر دیا، جب تک زندہ رہا ان کی تربیت کرتا رہا، ان کے اوپر اللہ کے انعامات جو تھے وہ سارے ان کے اوپر نشاور کرتا رہا، اچھی تعلیم اور تربیت کر کے شادی کی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میں اور وہ انسان جنت میں اس طرح 2 انگلیاں کا اشارہ کیا کہ ایسے ہوں گے ان کے ساتھ۔ یہ شرف بخشا ہے اسلام نے کس کو؟ جس نے اس عورت کی تربیت کی ہے۔ یہ شرف کائنات میں کوئی مذہب نہیں ہے جس نے یہ شرف کسی کو دیا ہو۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ بھی تھے جو مردوں کو ذبح کر دیتے تھے فرعون، لیکن عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ عورتوں کو وہ زندہ ان کی عزت و تکریم کے لیے نہیں رکھتے تھے، بلکہ عیاشی کے لیے، عیاشی کا ذریعہ بنانے کے لیے عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ اسلام نے اس عورت کو عزت دی ہے، تکریم کی ہے، وہ حقوق دیے ہیں جو آج تک کسی مسلک نے، کسی مذہب نے نہیں دیے۔ عورت کو جب متبنہ بیٹا، اس کو حقیقی بیٹا سمجھ لیا جاتا تھا، منہ بولے بیٹے کو، اور اس کو پوری وراثت کے حقوق دے دیے جاتے تھے، لیکن عورت اس کو وراثت سے محروم رکھا جاتا تھا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا متبنہ بیٹا زید بن حارثہ، جو کہ بکتا بکاتا ہوا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا تھا۔ حضرت خدیجہ نے وہ زید غلام
نبی کائنات کو ہبہ کر دیا، آپ کی زیر کفالت رہا۔ ایک دفعہ اس کا باپ بھی آیا مکہ میں اور اس نے مطالبہ کیا کہ میں بیٹا اپنا ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ نبی کائنات نے فرمایا کہ یہ زید، اس سے تم پوچھ لو، اگر وہ تمہارے ساتھ جاتا ہے تو لے جاؤ۔ زید سے پوچھا، اس نے کہا میں تو نہیں جاؤں گا۔ اس نے کہا میں تیرا باپ ہوں، تجھے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ زید نے کہا تیرے جیسے باپ ہزاروں قربان کر سکتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو چھوڑ کر میں نہیں جاؤں گا۔ نبی کائنات نے اعلان فرما دیا بیت اللہ کے اندر کہ زید آج کے بعد میرا بیٹا ہے۔ زید بن محمد کے نام سے پکارا جانے لگا۔ لیکن اسلام ہے کہ جو ہر ایک کے حقوق ادا کرتا ہے۔ ایک وقت آیا کہ نبی کائنات نے زید کی شادی اپنی پھوپھی ذات زینب کے ساتھ کر دی، لیکن ان کا نباہ نہیں ہو سکا۔ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارا نباہ نہیں ہو رہا، میں ان کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ نبی کائنات فرماتے امسک علیک زوجک واتق اللہ، اے زید اللہ کا ڈر اختیار کر، تقوی اختیار کر، پرہیزگاری اختیار کر اور نبھا کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ رب العزت نے، کیونکہ جاہلیت کے اندر یہ قانون تھا کہ جس کو متبنہ بیٹا بنایا ہے اس کی بیوی کے ساتھ وہ بیوی جو ہے وہ حقیقی بہو کا مرتبہ حاصل کرتی ہے۔ اگر وہ طلاق دے دے تو متبنہ بیٹا بنانے والا شخص اپنے متبنہ بیٹے کی متعلقہ بیوی کے ساتھ نکاح بھی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ رسم و رواج جو انسانیت کے حقوق کے خلاف تھے، رشتہ داریوں کے حقوق کے خلاف تھے، اللہ رب العزت نے فرمایا استقول للذی انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ امسک علیک زوجک واتق اللہ وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ وتخشی الناس واللہ حق ان تخشی۔ اے پیغمبر، جب تو اس شخص کو کہہ رہا تھا جس پر اللہ نے انعام کیا ہے، جس پر تو نے بھی انعام کیا ہے، کہ انعام سے یہ بڑھ کر دیکھیے ایک وہ غلام، اس کو قریشی خاندان کی خاتون کے ساتھ اللہ کے نبی نے نکاح کر دیا، یہ معمولی بات نہیں تھی، بہت بڑا مرتبہ دے دیا تھا زید کو۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو تو چھپا رہا تھا اللہ اس کو ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ چھپا کس بات کو رہے تھے؟ نبی کائنات اس بات کو چھپا رہے تھے، کوشش کر رہے تھے نباہ ہو جائے۔ جب اس کو طلاق دے گا تو پھر اس کو کیا کریں گے؟ کون شادی کرے گا؟ میں کروں گا تو لوگ تانے دیں گے، لوگ باتیں کریں گے، کیونکہ جاہلیت کے دور کے اندر جہالت میں ایسا نکاح جو ہے وہ ممکن ہی نہیں تھا، وہ قانون ہی نہیں تھا ایسا۔ اب کیا کریں گے؟ خاموشی اختیار کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس کو کھول کر بیان کر دیا، وَتُخْفِي، تو چھپا رہا تھا، وَاللَّهُ مُبْدِي، اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والا ہے، وَتَخْشَى النَّاسِ، تو لوگوں سے ڈرتا ہے، وَاللَّهُ حَقٌّ أَن تَخْشَىٰ، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرے۔ زَوَّجْنَا، کہا ہم نے اس کی شادی تیرے ساتھ کر دی ہے۔ جب طلاق دے دی ہے زید نے تو زینب کی شادی ہم نے تیرے ساتھ کر دی ہے۔ اللہ رب العزت نے نکاح حضرت زینب کا نبی کائنات کے ساتھ کر دیا، اور وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ دوسری ازواج مطہرات کے اندر فخر کیا کرتی تھی، زوجکن اللہ زوجکن ابناؤکم زوجکن ابناؤکن، تمہاری شادیاں، تمہارے نکاح تمہارے باپوں نے کی ہیں۔ زوجنی اللہ من فوق سبع سماوات، اور میرا نکاح تو اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان کے اوپر سے کیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس عورت کو وہ عزت و تکریم دی ہے کہ جس کا نکاح اس کے ساتھ متبنہ بنانے والے کے ساتھ نہیں ہو سکتا تھا، جاہلیت کے دور میں اللہ تعالیٰ نے وہ نظام بنا دیا۔ اور پھر جاہلیت میں کسی عورت کو کوئی انسان اپنی بیوی کو کہتا تو آج کے بعد میرے لیے ماں کی طرح ہے، جسے زہار کہتے ہیں، تو وہ عورت ہمیشہ کے لیے اس کے لیے ماں کی حیثیت میں تو رہ سکتی تھی، بیوی کی حیثیت سے نہیں رہ سکتی تھی۔ یہ قانون تھا، یہ نظام تھا جاہلیت کے دور میں۔ لیکن حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ
نبی کائنات کے پاس آئی ہیں کہ خاوند نے مجھے کہہ دیا ہے کہ تو میرے لیے ماں کی طرح ہے، اب میں کیا کروں، میرا مسئلہ حل کیجئے۔ نبی کائنات کے پاس اس کا مسئلے کا حل کوئی موجود نہیں تھا، کوئی وحی نہیں تھی، کوئی اللہ کا دیا ہوا نظام نہیں تھا۔ آپ فرماتے میرے پاس تیرا حل نہیں ہے۔ وہ آپ کے حجرے میں بیٹھی ہوئی آپ کے ساتھ بحث کر رہی ہے، میں کیا کروں، اس عمر میں میں کہاں جاؤں، میرے خاوند نے مجھے ماں کہہ دیا ہے، تو میرے مسئلے کا حل دیجئے، اب میں نے کیا کرنا ہے۔ نبی کائنات فرماتے ہیں میرے پاس تیرے مسئلے کا حل ہے نہیں۔ وہ بحث کر رہی ہے، مجادلہ جھگڑا کر رہی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میرے گھر کے ایک کونے میں وہ بات کر رہی ہے، میں نہیں سن رہی تھی، مجھے وہ باتیں صحیح طریقے سے سنائی نہیں دی جا رہی تھی۔ اللہ رب العزت نے 7واں آسمانوں پر اس کی بات کو سنا اور قرآن پاک نازل فرما دیا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ اللہ نے سن لیا ہے اس عورت کی بات کو، اے پیغمبر، جو تیرے ساتھ ایک کونے میں بیٹھی جھگڑا کر رہی تھی، اور واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا۔ جس نے کہا زہار کیا وہ اس کی ماں نہیں بن گئی، ان کی ماں تو وہ ہے جس نے اس کو جنا ہے، جنہوں نے اس کو پیدا کیا ہے، ان کے کہنے سے وہ ماں بن ہی نہیں سکتی ہے۔ اسلام نے اس کا حل دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس شخص نے زہار کیا ہے اس کے اوپر فدیہ ہے، وہ جرمانہ ہے، سزا ہے، کیا کہ وہ ایک غلام آزاد کرے۔ اگر ایک غلام آزاد کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو پھر 2 مہینے کے پیدر پہ روزے رکھے، کوئی ناغہ کیے بغیر۔ اگر ایک ناغہ ہو جائے گا تو دوبارہ شروع کرنا پڑے گا۔ 2 مہینے کے روزے پیدر پہ رکھے۔ اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یہ اس کا حل ہے۔ اسلام نے حل دیا ہے ان عورتوں کو جن پر ظلم ہوتا تھا، پریشانی ہوتی تھی، اور وہ ساری زندگی ماں بن کر بیٹھی رہتی، چاہے وہ جوانی کی عالم میں کیوں نہ ہو۔ اس ظلم کو، اس تشدد کو، اس زیادتی کو اسلام نے ختم کیا ہے۔ کس کے لیے؟ اسلام کی بیٹیوں کے لیے۔ اور پھر غلامی کی بھی حوصلہ شکنی کی ہے اسلام نے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، ایک عورت میرے پاس اکثر آتی تھی، وہ کسی خاندان کے اندر کسی گھر میں ملازمہ تھی، نوکر تھی وہ، تو وہ ایک شعر اکثر پڑھتی جس شعر کے اندر ایک ہار کا تذکرہ ہے۔ تو میں نے ایک دن پوچھا کہ یہ ہار، یہ شعر، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایک دفعہ مجھے انہوں نے بچے کو دے کر بھیجا کہ جاؤ اس کو سیر کروا کے لاؤ، چہل قدمی کے لیے، کھیلنے کے لیے باہر۔ تو اس کے گلے میں ایک سرخ رنگ کا ہار تھا، وہ ہار گر گیا، کہیں گم ہو گیا۔ واپس گھر آئے تو مجھے پوچھا گیا کہ اس کا ہار کہاں ہے؟ تو میں نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ انہوں نے کہا کہ یہ تم نے خود چوری کر لیا ہے، نوکرانی کے اوپر اب ظلم ہونے لگا ہے، تو نے چوری کی ہے۔ اس نے کہا میں نے تو چوری نہیں کی ہے۔ اس نے کہا نہیں، تلاشی دو۔ تلاشی لی، نہیں نکلا، تسلی نہیں ہوئی، مطمئن نہیں ہوئے، کپڑے اتار کر ننگا کر کے اس کی تلاشی لی گئی ہے۔ یہ عورت کی عزت اور تکریم اس انداز سے جہالت کے اندر کی جاتی تھی۔ اور تلاشی لینے کے بعد جب نہیں نکلا تو اللہ کے کرنا کیا ہوا، اس مظلوم عورت کی آہ کو اللہ نے سنا، اس کے دل کی آواز کو رب نے سنا۔ ایک چیل اوپر سے آتی ہے، وہ ہاتھ نیچے پھینک دیتی ہے، وہ کہتی ہے وہ تمہارا ہاتھ پڑا ہے۔ اس ذلت سے، اس تشدد سے، اس بے عزتی سے اس کو بچایا تو وہ ایک چیل نے ہار پھینکا۔ ہوا کیا؟ وہ کہتی ہیں کہ جب ہار تو تھا سرخ رنگ کا، جب جہاں گرا پڑا تھا چیل نے دیکھا کہ یہ گوشت کا ٹکڑا ہے، چیل نے اس کو ہار کو اٹھایا، جب دیکھا یہ گوشت نہیں ہے اس نے یہاں پھینک دیا۔ یہ میرے رب نے میری مدد کی ہے۔ اسی وقت چلی جاتی ہے
نبی کائنات کے پاس جا کے مسلمان ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام نے تو انسان کو عزت بخشی ہے، ذلت سے نکالا ہے۔ یہ غلام، یہ لونڈیاں، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا واقعہ ہے، ان کے زکوٰۃ کے مسئولین نے آ کر کہا کہ امیر المومنین زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہے، جس کو زکوٰۃ دیتے ہیں وہ کہتا ہے کہ میں مستحق نہیں ہوں، اب کیا کریں؟ عمر بن عبدالعزیز نے حکم فرمایا علاقے میں سروے کرو، چکر لگاؤ، دیکھو کتنے غلام ہیں جو غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ان غلاموں کو، ان کے مالکوں کو قیمت دے کر خرید لو اور خریدنے کے بعد اسے آزاد کر دو۔ اسلام تو یہ ہے جو عزت بخشتا ہے، ہر انسان کو عزت بخشتا ہے، عورت کو عزت بخشتا ہے۔ جو وراثت محروم تھی، عورت جسے بہن کو، بیٹی کو، عورت کو وراثت کا حصہ دیا ہی نہیں جاتا تھا، جو مانگ لیتا اس سے قطع تعلق ہی ہو جاتی تھی۔ آج بھی ہمارے ہاں کچھ موجود ہیں ایسے اثرات۔ اسلام نے ان کے اسی سورہ نساء کے اندر اللہ رب العزت نے احکامات نازل فرمائے ہیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے۔ وصیت کا مطلب ہوتا ہے کہ محبت بھی کرتا ہے، پسند بھی کرتا ہے، اس بات کو اللہ تعالیٰ پسند بھی کرتا ہے، اللہ کی خواہش بھی ہے، رغبت بھی ہے، حکم بھی دے رہا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے، اپنی اولاد کے اندر ترکے کو، وراثت کو تقسیم کرنا ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، دو مؤنثوں کا حصہ جو ہے وہ اس کے برابر ایک مرد کو دینا ہے۔ عورت بیٹی کی شکل میں ہے تب بھی اس کا حصہ مقرر کر دیا گیا ہے، اگر وہ ماں کی شکل میں ہے اس کا حصہ مقرر ہے، بیوی کی شکل میں ہے اس کا حصہ مقرر ہے، بہن کی شکل میں ہے تو اس کا حصہ مقرر ہے۔ اور صرف یہاں نہیں، ان احکام کو بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں فریضۃ من اللہ، یہ جو حصے مقرر کیے ہیں عورتوں کے، یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہیں، مقرر ہیں، یہ قانون ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، نہ کسی ملک کی پارلیمنٹ اس کو بدل سکتی ہے، نہ کوئی حکمران، نہ کوئی بادشاہ بدل سکتا ہے۔ اور یہی بس نہیں، اللہ نے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ جو حصے مقرر کیے ہیں عورت کے، اس کو دینا ضروری ہے، یہ اللہ کے حدود ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، يُدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، خالداً فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا۔ اللہ جنت میں داخل کرے گا کس کو؟ جو عورتوں کے حقوق، اس کی وراثت کا حصہ پورا تقسیم کر کے اپنے بہنوں کو اور بیٹیوں کو دے دیتا ہے اور ان کے حصے نہیں رکھتا۔ ایسا نہیں کہتا کہ جس نے طلب کیا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اس کو حصہ تو دے دیا، ہمیشہ کے لیے اسے بائیکاٹ کر دیا، قطع تعلقی کر دی، قطع رحمی کر دی کہ اس نے اپنا حصہ مانگا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ فرماتے ہیں جو اس قانون کو نافذ کرے گا، حصے مقرر کیے ہوئے عطا کرے گا، دے دے گا، اس کو جنت میں ہمیشہ کے لیے بٹھا دیا جائے گا۔ اور جو یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور جو اس کے نافرمانی کرے گا، جو حصے نہیں دے گا، وراثت کا حصہ نہیں تقسیم کر کے دے گا، اللہ فرماتے ہیں اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، اور وہ عذاب مہین ہے، رسوا کرنے والا عذاب اس کے لیے ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، کتنی تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے وراثت کے احکامات کو بیان کیا ہے، تو اس کے بڑھ کر کوئی اور دین نہیں ہے دنیا کے اندر جو عورت کو اتنا مقام اور اتنی عزت اور شرف عطا کر سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔